نارول کی پولیٹکس میں تو سچی بات ہے، پولیٹکس میں صرف اس حد تک اپنا کنٹریبیوشن کا قائل ہوں، بلکہ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو کسی بھی اپنے ذاتی ایجنڈا، لالچ یا اپنی کسی شخصی پروجیکشن سے ہٹ کے اپنا معاشرے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ پولیٹکس میں ہوں اور ان کو ہونا چاہیے۔ اور مجھے تو سچی بات ہے، میں سابقہ 20-25 سال سے، میرے والد صاحب سابقہ 55-60 سال سے، میرے بڑے بھائی چودھری منصور صاحب صوبائی اسمبلی تک الیکشن جو ہے وہ لڑتے آ رہے ہیں، ان سرداروں کے لیے ممبر ضلع کونسل ناظم وغیرہ تو رہے ہیں، لیکن اینی ہو لکیلی اور ان لکیلی، اور ہمارے معاشرے کے ٹرینڈ کے لحاظ سے جو ہمارا ایک بنا ہوا ہے ادھر کہ ایک خاص جو ہے وہ آپ کرائٹیریا میں آئیں تو پھر ہی آپ کونسلر، ناظم، صوبائی یا قومی اسمبلی۔ مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے جو بھی لوگ ڈیفرنٹ پارٹیز میں کام کر رہے ہیں، پارٹیز اس ملک کی ہیں، ان لوگوں میں شاید کو کام کرنے کی خواہش ہو، ارج ہو یا نیت بھی ہو، لیکن جو میں نے آج تک ابھی تک آبزرو کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے زیادہ تر پولیٹیشین 95%، 99 ہی کہہ لیں، وہ ٹرن کوٹس ہیں، جو پاور ہنگری ہیں، اور وہ تقریباً ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ لوگ ہیں۔ مجھے دیکھ کے صدمہ ہوتا ہے اور مجھے شوق ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی بینک بیلنس یا بڑی بڑی گاڑیاں یا ایک لاؤ لشکر جو ہے اس کے لحاظ سے پولیٹکس ہونی ہے، یا لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، یا چند ایک مخصوص آپ الیکشن ماحول کے جو کھانے ہیں جو لوگوں کو برائب کر کے، خدا را یہ مجھے فخر ہے کہ میں نے جس چیز پہ اپنے فیملی پہ توجہ دی، میرے پیرنٹس دی، میرے دادا دادی نے دی، آج اس بات کو میں لوگوں میں بھی انجیکٹ کرتا ہوں کہ میرا پارٹی کے لحاظ سے سوچ یہی ہے کہ پہلے سے ہم ذمہ دار فرد بڑے معاشرے کے، پھر جہاں آپ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس کو کمٹمنٹ کے ساتھ کریں، تھرڈ جو ہے وہ آپشن کا کوئی بھی نظریاتی سوچ کے لحاظ سے ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا ایجنڈا ہے نا، گلی نالی اور ٹیچر یا پٹواری کے تبادلے تک، آپ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ جس کو لانچ کیا جا رہا ہے، یا جو پارٹی ایسی ہے نہ کسی حوالے سے اس کی سپیس بن رہی ہے، یا کسی نہ کسی حوالے سے ایک انوائرمنٹ ایک بن رہا ہوتا ہے تو اس میں چھلانگ لگا دیں۔ وہ کوئی بھی آج پارٹی، کچھ پیپلز پارٹی ہو، کل کیو ہو، پرسوں پی ٹی آئی ہو، پھر پی ایم ایل این ہو، جو لوگ پاور ہنگری ہیں، میں خدا را آپ کے میڈیا سے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ پرفارم نہیں کر سکتے، جن لوگوں کو، یہ میں جتنے 90% آف دی ریپرزنٹیٹیو جو کلیم کرتے ہیں، جن کو کانسٹیٹیوشن کے سپیلنگ نہیں آتے، ان کو آئین ساز اداروں میں ویسے ہی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، ہمارے ایریے کے ساتھ میں تو بلنٹلی کہتا ہوں، کلیئرلی کہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کا اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے آپ کو دنیا اور پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے، ایریا میں جو ہو رہا ہے، فنگر ٹپس پہ ان کو ہونا چاہیے۔ اگر ان کے پاس انوائرمنٹ ہے، ایسا سوچ ہے، تھنکنگ ہے، اس کے مطابق کام کرنے کی ارج ہے، یا ان کے پاس پراپر جو ہے وہ انالیسز ہے، اونلی دین کوئی اس بندے کو ہمارے اس ایریا کی پولیٹکس کا یا آئین ساز اداروں کی پولیٹکس کا نام لینا چاہیے۔ موسٹ آف دی پیپل آر ٹرن کوٹس۔ آٹا یہ سر پہ آسمان اٹھوایا ہوا ہے عوام نے، آپ اس سلسلے میں آپ کے دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ میں تو بڑا اس معاملے میں کلیئر اور برنٹ ہوں۔ کوئی بھی پارٹی جو بھی اس ملک میں جس طرح جو ہمارے حالات کے تحت جو بھی پارٹی جس کو گورنمنٹ میں جو آتے ہیں، میں تو ہر ایک کو کہتا ہوں کہ وہ ملک کے لوگ ہیں، ان کو پولیٹکس کے لحاظ سے ہمارے پولیٹیشین اکثر گالیاں پڑتی ہیں، ان کو بڑا ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں دیکھتا یہی ہوں کہ پرفارم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ وہ پراپر جینوئن لوگ نہیں ہوتے۔ بدقسمتی ہے کہ میرا ایک کاشتکار گھرانے سے تعلق ہے، میں خوش قسمتی سے یہ کہتا ہوں، اور ہمارا ورکنگ کلاس سے ہے، لوئر میڈل سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمارے ایجوکیشن کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں، فورسز کے ساتھ ہیں، جوڈیشری کے ساتھ ہیں۔ میں خود ایڈوکیٹ ہوں، جابنگ فیلو رہا ہوں، لیکچرر رہا ہوں، انٹیلیجنس آفیسر رہا ہوں۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو بھی ڈیورنگ ڈفرینٹ ٹائمز آئے ہیں، وہ اگر پراپر اپنا کام کریں، پراپر اپنے آپ کو جو ان کے پاس اویلیبل سورسز ہیں ان کے مطابق اپنی چیزوں کو لائن اپ کریں، ترتیب دیں، اور اپنا ایڈمنسٹریٹو لیول ٹھیک کریں، تو یقین کر کے جانیں نہ پیٹرول بڑھے، نہ آٹا بڑھے، نہ چینی بڑھے، نہ چاول بڑھے۔ اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ میری فرض کرو گندم میں کاشتکار ہوں، 20 من ہے،
تو میں اگر اس کو ایکسپورٹ کر دیتا ہوں اس میں 16 من، ضرورت میری 22 من ہے، تو باہر سے دوبارہ میں زر مبادلہ خرچ کر کے دوبارہ اس کو خریدتا ہوں. دس از شیئر نان سینس آن دی پارٹ آف جو بھی کوئی ہے، جو کوئی بھی پارٹی ہو، میں تو اس کو کنڈیم کروں گا. اسی طرح چینی کی صورتحال ہے. میرا حق پہنچتا ہے، میں ذمہ دار فرد ہوں، میں پوچھوں کہ اگر چینی 54 روپے کے جی تھی اگر 2-3 سال پہلے، آج 115، 20 یا 90 روپے کیوں ہے؟ اگر ایکسپورٹ کرتے ہیں اس پہ سبسڈی بھی دیتے ہیں تو پھر امپورٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کے پاس اتنی، ہمارا زرعی ملک ہے تو زرعی ملک کے لحاظ سے جو چیز آپ باہر بھیج رہے ہیں آپ دیکھیں کہ میری لوکل کنزمپشن ضرورت کیا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وہی لوگ جو ہیں وہ چند ایک بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، ہمارے جینون وہ لوگ حالات کے سے واقف ہی نہیں ہیں. وہ ایسا ایک دے دیتے ہیں، نقشہ کھینچ کے دے دیتے ہیں. ہمارے جو بھی حکمران ہوتے ہیں انہوں نے مخصوص سی ویسٹ کوٹیں اور کوٹ پہنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے وہ نمائندے بن جاتے ہیں. شاید میں کہتا ہوں ان کو کچھ نہ کچھ خدا کا خوف بلکہ کچھ شرم ہی کرنی چاہیے. بہت شکریہ.